قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ تو مشرکین کا فیصلہ تھا، ہو گیا۔ اب اس کے بعد اہل کتاب ہوا کہ ان کو بھی نمٹ لو۔ میں نے بتایا نا آپ کو کہ مشرکین کے بعد اہل کتاب کا بھی فیصلہ اس میں ہونا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اسی کے سورہ میں منافقین کا بھی فیصلہ تھا جو ہمارے آسنی تھے سب کا، اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ یہ باب ختم ہو جائے گا اس وقت۔ ان کے متعلق فرمایا کہ قاتل الذین لا یؤمنون، جنگ کرو ان سے بھی کہ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ پر، نہ آخرت پر، اور نہ حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے حرام ٹھہرائی اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرائی، اور ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کے پیروی نہیں کرتے ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی۔ یعنی یہاں سے آغاز کرنے کے بجائے کہ پہلی ٹکڑے بھی یہ کہہ دیتے کہ اہل کتاب سے بھی ان کی بھی خبر لو، لگے ہاتھوں، یہ نہیں کہا، بلکہ ان صفات سے آغاز کیا کہ جو لوگ یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یعنی بزرگی اور پیشوائی کے لبادے پہنے ہوئے یہ لوگ جو ہے جن کے متعلق تھوڑا بڑا خیال ہے کہ دین کے وارث ہیں، ان کے اندر انبیاء آئے، ان کو خیال بھی ہے، اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم یوں مقدس ہیں، ہمارے اوپر تو اللہ بھی ہاتھ ڈالنے کی بھی نہیں کر سکتے، ان کے اوصاف سے شروع کیا کہ جن کے کارنامے ہی ہے۔ سمجھا؟ ظاہر ہے کہ اگر کہتے کہ اہل کتاب سے پہلے ہی کہہ دیتے تو آپ کے دل میں بھی کھٹک پیدا ہو جاتی، یہ لوگ ان پر بھی بلکہ خاطب گری، سمجھ گیا؟ نہیں، یہ وہ لوگ کہ جو ایسے چور ہیں، ایسے بدماش ہیں، ایسے لچے ہیں، ایسے لفنگے، یہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے اکھاڑ لو، وہ بیان کیا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ شبہ پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے دل سے صاف سے بیان کر کے کون لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب تک کہ یہ بات نہیں آتی کہ میرا الذین اوتوا الکتاب، اس وقت تک تو آپ کا ذہن نہیں جائے گا ادھر۔ جب میرے الذین اوتوا الکتاب پر آپ کہیں گے او یہ بیان فضائل بیان ہوئے ان لوگوں کے، تب آپ اطمینان آپ کو ہو جائے گا کہ بے شک جو لوگ ایسے لچے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے پیٹ پیچھے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزوہ بدر سے لے کر کے فتح مکہ تک، سمجھ گیا، ہر سازش میں یہ شریک رہے، سمجھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ سزائیں بھی دی، لیکن ہر سازش میں شریک رہے، تب یہ فرمایا کہ ان کے متعلق بھی فیصلہ یہ ان سے چنانچہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد قریش کے خاتمے کے بعد ان کے اوپر بھی ان کے متعلق بھی حکم ہو گیا کہ ان سے بھی جنگ کرو جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑے مدعی تو ایمان کے یہ تھے، فرمایا کہ ان کا اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے اور آخرت پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، اور موٹی سی بات یہ ہے کہ نہ اللہ کے حرام کے حرام کرتے، سمجھ گئے آپ، اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام کیا ہے اس کو نہیں۔ ان کے اوپر سب سے بڑا الزام اسلام کا حرام خوری کا ہے، اس لیے کہ شریعت کا علم رکھتے ہوئے، کتاب رکھتے ہوئے، ہر چیز کو کہ جو اللہ نے حرام کی تھی اس سے جائز کرنے کے راستے انہوں نے پڑھے، اس فن کو یاد کیا کہ حرام کو حلال کیسے کیا جاتا ہے۔ حیل کے بانی یہی ہے، آپ لوگوں نے تو جن سے چرایا ہے، حیل کے بانی جو ہے سو یہود ہے، سارے فتنوں کے سارے۔ یہ تو ہمارے سادے لوگ مولوی لوگوں نے ان سے کچھ سیکھ کر کے تو اپنا کتاب الحیل کا اور والے کیا کیا اضافہ کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چیز یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حرام اور رسول کے حرام کی چیزوں پر بلا دین الحق اور دین حق کے یہ اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ نے بتایا تھا کہ مجھے جو باتیں کہنی تھی
سمجھ گیا آپ؟ یہی باقی رہ گیا کہ اور جو کچھ ہے وہ آخری نبی کو پر چھوڑا تھا، اس کے صفات بیان کر دیے تھے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ درجہ بدرجہ تقریباً بنے تمام انبیاء بنی اسرائیل نے حضرت کی بشارت دی۔ اس کے بعد آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف حضرت کے مبشر بنتا ہے، ان کا اور کوئی مشن نہیں تھا، اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جو آنے والا وہ تمہیں سب بتائے گا، میرے پاس اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، میں تو صرف اس کی بشارت دینے آیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے نام کے ساتھ بشارت دی، سمجھ گیا۔ لیکن یہ ایسے چنڈال نکلے کہ انہوں نے واقع ہے کہ سب سے پہلے مخالفت کے لیے بحث باندھ دیا۔ یہ واقع ہے نا، تاریخ پوری شاہد ہے، آج بھی ہے، تورات میں بھی ہے، آج بھی ہے، لطف ہے کہ اتنی وہی تعریف تورات ہے کہ تورات یہ کٹتی، لیکن آج بھی یہ چیز ہے، سب انجیل میں بھی ہے، اتنی واضح ہے کہ اس کی کوئی توجہ نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ ان وعدوں کو کہ جو حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے وہ اب جو وعدے حضرت عیسیٰ نے بتائے انجیل میں کہ وہ آخری نبی کے ذریعے سے پورے ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کا کام تو تھا نہیں، انہوں نے تو بتایا تھا آخری نبی کے ذریعے سے، تو جب ان کے ذریعے سے پورے نہیں ہوئے تو عیسائیوں نے یہ کیا کہ ان کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عیسیٰ پھر دوبارہ آئیں گے تو پھر وہ قائم کریں گے داؤد کی حکومت کو، اور داؤد کی حکومت جو ہے وہ پھر اس کے بعد وہ کام کرے گا۔ اس طریقہ سے حضرت عیسیٰ کے دوبارہ تشریف آوری کا راستہ ہوا، یعنی حضرت کی جتنی پیشگوئیاں تھی اب حضرت عیسیٰ سے پوری نہیں ہوئی، تب یہ کیا کرتے؟ یہ میری بات سمجھ لی آپ نے؟ میں نے اشارتاً کہی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہاں سے حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری کا راستہ کرے۔ حضرت عیسیٰ نے جو پیشگوئیاں حضرت کے متعلق کی تھی، ظاہر ہے کہ حضرت کے متعلق جو پیشگوئیاں ہیں وہ پیشگوئیاں حضرت عیسیٰ سے تو پوری نہیں ہوئی، نہ پوری ہوئی۔ انہوں نے تو کہا بھی تھا صاحب کہ میرے اندر اس کا کچھ نہیں، وہی آئے گا تو وہی کرے گا، وہی بتائے گا۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا ہے، تو اس کے متعلق فرمایا کہ دین حق کے جس دین حق کے منادی کرنے کے لیے یہ حضرت ابراہیم کی وصیت تھی، حضرت ابراہیم کی وصیت ان کے یہاں منتقل ہوئی، ان کے تمام انبیاء نے پوری کی اس دین حق کی، دین کامل کی، اسلام کی، لیکن یہ ایسے چور نکلے کہ انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی۔ تب فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو ہیں، مدعی اہل کتاب ہیں، ان سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، ان یدن سرنڈر ہو، یعنی ہاتھ باندھ کے، ان یدن مطلب یہ ہے کہ حضور یہ دے، یعنی سرنڈر کرے، کلیت دے تب، اور ذلیل ہو کر، سمجھا؟ ان کے لیے ان سے بھی جنگ کرو تاکہ قصہ پاک۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور یہود نے دعویٰ کیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارا نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی باتیں سب منہ زبانی ہیں، اور نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کے کہ جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا ہے، اللہ ان کو غارت کرے۔ انا یؤفکون، یہ کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ اوپر والی آیت میں
اہل کتاب سے بھی نمٹ لینے کا حکم دیا ہے، یعنی مشرکین کے ساتھ ساتھ مشرکین کے جو سرپرست ہیں لگے ہاتھوں ان کا بھی خاتمہ کرو۔ تو ان مشرکین سے مراد تو قریش کے لوگ ہیں، اور اہل کتاب میں یہود اور نصارہ دونوں واقعی ہے کہ دونوں کے دونوں پشت پناہی کر رہے تھے۔ تو ان کے متعلق بھی فیصلہ کر دیا کہ ان سے بھی جنگ کرو، یہاں تک کہ یہ عاجزانہ جزیہ دینے پر مجبور ہو، یعنی تمہاری مطیع و فرما بردار رعایا بن کر کے یہ رہنے پر راضی ہو۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں خاص یہود اور خاص نصارہ وہ مراد ہیں کہ جو اس کشمکش میں خود میدان میں تھے، یعنی مخالفت میں پیش تھے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اور عرب میں جو نصارہ کے قبائل تھے وہ بھی اسی طریقے سے مخالف تھے جس طریقے سے یہود تھے۔ یہ حبشہ کے لوگوں کا یا ہرقل وغیرہ کے جو واقعات ہیں وہ الگ ہے، یا ان اہل کتاب سے بات ہے کہ جو اہل کتاب عرب میں تھے اور قریش کی امداد کرتے تھے، اور انہوں نے امداد کی اور ان کی دشمنی اسلام کے ساتھ بہرحال واضح تھی۔ ان کے متعلق یہ فرمایا کہ اعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہی رویہ تمام اہل کتاب کے متعلق کیا تمام غیر مسلموں کے ساتھ ہوگا۔ غیر مسلموں کے وہ گروہ کہ جو مسالہ طریقے پر اسلامی حکومت کے ساتھ کوئی معاملہ کریں گے تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ معاہدے کے مطابق ہوگا۔ فقہا ان کو اہل صلح کہتے ہیں۔ یا ایک تو وہ گروہ ہوتا ہے کہ جو لڑتا ہے اور لڑ کر کے شکست کھاتا ہے، تو ان کے متعلق تو اسلامی حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی پالیسی کے مطابق جو چاہے جس طریقے کا چاہے سلوک کر سکتی ہے۔ ان کے مجرموں کو چاہے تو قتل بھی کر سکتی ہے، اور ان کو اپنی مفتوح رعایا کی حیثیت سے وہ جو معاملہ بھی وہ کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ ویسے پالیسی یہ رہی ہے کہ پرسنل لا کے حد تک ان کو آزادی حاصل ہوتی تھی، باقی رہ گیا کہ وہ جزیہ دے کر کے رعیت کرتے۔ لیکن اہل صلح کا جو معاملہ ہے وہ بالکل مختلف تھا۔ اہل صلح سے جو معاملہ ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ تمام معاملات ان کے معاہدے کے مطابق ہوتے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ جزیہ دینا پسند نہ کریں، اس میں حقیقت محسوس کریں، تو ان کے ساتھ دوسری پالیسی اختیار کی جائے کہ اگر وہ کہیں کہ ہمیں ہم زکوٰۃ ہی دیں گے، جو مسلمانوں کے اوپر ہوگا وہی ہم پر بھی، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ اچھی طرح سے یاد رکھیے، ایک تو مفتوح اہل ذمہ ہے اور ایک واحد اہل ذمہ ہے، یا اہل صلح اہل ذمہ کہیے۔ نیز یہ ہے کہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو معاملہ اہل کتاب کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، یہی پالیسی دوسرے تمام غیر مسلموں کے ساتھ رہے گی۔ ان کو مشابہ اہل کتاب قرار دے دیا گیا، اور یہ معاملہ بھی حضرت کے زمانے میں طے ہو گیا تھا، اس لیے کہ جب یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ ہے کہ مجوس کے ساتھ کیا کیا جائے، معاملہ کیا پالیسی رہے گی۔ تو مجوس کا شمار ہمارے یہاں باضابطہ اہل کتاب میں تو نہیں ہے، تو ان کو مشابہ اہل کتاب قرار دے کر کے وہی پالیسی ان کی تھی۔